اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ چنانچہ وہ کشتی تھی فکانت لمساکین چند مسکینوں کی یعملون فی البحر جو مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں فاردت میں نے چاہا ان اعیبہا کہ اس کو عیبدار کر دوں وکان وراءہم ملک کیونکہ ہے ان کے آگے ایک بادشاہ یاخذ جو چھین لیتا ہے کل سفینۃ ہر کشتی غصباً زبردستی واما الغلام اور رہ گیا وہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا تھا فکان ابواہ تو تھے ان کے ماں باپ مؤمنین مومن فخشینا پس ڈر ہوا ہمیں ان یرہقہما کہ تنگ کرے گا ان کو طغیاناً اپنی سرکشی و کفراً اور کفر سے فاردنا بس ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما کہ بدلے میں دے ان کو ان کا رب ایسی اولاد خیرا منہ جو بہتر ہو اس سے زکاتاً اخلاق میں و اقرب رحماً اور زیادہ قریب و صلہ رحمی میں واما الجدار اور رہ گئی وہ دیوار فکان لغلامین پس وہ دو بچوں کی تھی جو یتیمین یتیم تھے فی المدینہ شہر میں وکان تحتہ اور تھا نیچے اس کے کنز لہما خزانہ ان کا وکان ابوہما اور تھا ان کا باپ صالحاً ایک نیک آدمی فاراد ربک پس چاہا تمہارے رب نے ان یبلغا کہ وہ جوان ہو اشدہما ان یبلغا کہ وہ پہنچے اشدہما اور جوان ہو جائے ویستخرجا کنزہما اور نکال لے اپنا خزانہ رحمتا من ربک یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے وما فعلت عن امری اور نہیں کیا ہے میں نے یہ جو کچھ اپنے اختیار سے ذالک تأویل یہ حقیقت ہے ما ان باتوں کی لم تستطع کہ نہ کر سکے آپ علیہ جن پر صبراً صبر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تھا استاذ اور شاگرد کے درمیان شرائط طے ہوئی اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان باتوں کے اوپر صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عجیب و غریب کام آپ کے سامنے نمودار ہوئے عن قریب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں حکمت کیا تھی آج کے درس میں خضر علیہ السلام نے وہ حکمت ان کو بتائی ہے 3 سوالات تھے پہلا سوال جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی کو عیبدار بنایا تھوڑا سا آگے چلے بچے کو قتل کر دیا تھوڑا سا آگے چلے شہر والوں سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار گر رہی تھی انہوں نے ان کو درست کر دیا اب یہ کام کیوں کیے خضر علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں اما السفینۃ بہرحال وہ کشتی فکانت وہ تھی لمساکین چند مسکینوں کی یعملون فی البحر مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت مقصود ہے کہ اے موسیٰ آپ کو جب بچپن میں ماں نے ایک صندوق میں ڈال کر ایک سمندر کے اندر ڈالا وہاں کے موجوں سے اللہ نے آپ کو بچایا تو آپ یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ یہاں میں نے کشتی کا پٹا جو اٹھا دیا ہے تو آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ تو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے تو جو اللہ آپ کو صندوق میں سمندر کے اندر غرق ہونے سے ڈوبنے سے بچا سکتے تھے وہی اللہ ان کو بھی بچا سکتا ہے یہ تربیت مقصود تھی اب یہ کشتی جو مساکین کی تھی مفسرین فرماتے ہیں یا تو یہ کرایہ پر لی تھی یہ مزدوری کرتے تھے مالک کو جو ہے شام کو کچھ نہ کچھ دے لیتے تھے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی اپنی تھی 10 بھائی تھے 5 بھائی جو ہے وہ کام کرتے تھے اور 5 بھائی جو ہے وہ لنگڑے لولے گھر کے اندر تھے کام نہیں کر سکتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا تو سارا گزارا کشتی کے ذریعے سے چلتا ہے آپ نے اس کو عیبدار کیوں بنا دیا فَأَرَدْتُ
بس میں نے چاہا ان عیبا کہ اس کو عبدار کر دوں، وکان وراءہم کیونکہ ہے ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ، یا خذو جو چھین لیتا ہے کل سفینت ہر کشتی غصباً زبردستی۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب یہ عبدار ہوگی تو وہ کہیں گے یہ پرانی کشتی ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ان کو جانے دو۔ اب کافر کا مال لینا بھی کسی کو بغیر اس کی اجازت کے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں دو موقع پر لے سکتے ہیں، ایک جب مسلمان اور کافر کے درمیان لڑائی ہو جائے اور مالی غنیمت کے طور پر کچھ ہاتھ میں آ جائے تو کافر کا مال یہ مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ کافر جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور سالانہ وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تو یہ جزیہ لینا ان سے یہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، باقی ان کا مال بغیر ان کی اجازت کے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت مقصود ہے کہ موسیٰ آپ نے بھی تو ایک قبطی کو مارا تھا، وہاں تو آپ نے اعتراض نہیں کیا، یا ہم نے ایک بچے کو مار دیا تو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہ گیا وہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تو تھے اس کے ماں باپ مومن، فَخَشِينَا بس ہمیں ڈر ہوا أَن يُرْهِقَهُمَا کہ تنگ کرے گا ان کو، طُغْيَانًا وَكُفْرًا اپنی سرکشی اور کفر سے، اس لیے ہم نے بچے کو قتل کر دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا ماں باپ نیک ہو، جس شخص کے ماں باپ نیک ہو، فرمایا اس کی اولاد کی قدر کرو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ نیک ہوتا ہے فرمایا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے گھر کی اور اس کے ارد گرد جتنے رہنے والے لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت اس نیک آدمی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو لہذا اس نیک آدمی کا احترام کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک خارجی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی، خارجی سے کہا کہ یہ جو خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا یہ کیوں کیا تھا؟ کہا اس لیے کہ اس کے والدین بڑے نیک تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ کہیں ان کی نافرمانی نہ کر لے۔ کہا دیکھو ان کے والدین سے تو میرے والدین زیادہ نیک ہے، پھر آپ ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ وہ خاموش ہوا آگے سے اور اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ آخر کار اس نے کہا تم قریشی بڑے جھگڑالو ہو، اور اس نے اپنی جان چھوڑا دی۔ یہاں بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس میں حکمت دی۔ حدیث میں آتا ہے صحیحین کی روایت میں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یہ کافر ہو جاتا، اس کی استعداد اللہ نے ایسے بنائی تھی کہ یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، تو خطرہ تھا کہ کہیں ماں باپ اولاد کی محبت میں وہ بھی کافر نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، مکلف بنے گا، تو کفر کی حالت میں جب دنیا سے جائے گا تو جہنم میں جائے گا، تو لہٰذا بچپن میں اس کو اس لیے قتل کیا۔ اس بچے کے ساتھ بھی خیر خواہی مقصود تھی اور اس کے والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی مقصود تھی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا بس ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے دے ان کو ان کا رب خیرا منہ اس سے بہتر اولاد، زکاتن کہ اس کے اخلاق اچھے ہو، واقرب رحمن اور زیادہ قریب ہو صلہ رحمی میں۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ نے اس کو ایک بچی دی، پھر بچی سے آگے پھر جب اس کا نکاح ہوا تو نکاح ایک نبی کے ساتھ ہوا، فرمایا کہ پھر اس بچی کے خاندان میں 70 نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا، یہ اس بہتری کا جو ہے وہ صلہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تیسرے سوال کا جواب کہ یہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ ان سے پیسے لے لیتے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہ گئی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ پس تھی وہ بچوں کی، یتیمین جو یتیم تھے، فی المدینتی شہر میں، شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں، یتیموں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی نیچے جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ اس کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفارت کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہوں گے
جیسے یہ انگلی کا تھوڑا سا فرق ہے، فرمایا یہ نبوت کا فرق ہوگا۔ اس لیے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ یہ تصور کرو کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو جائے، ہمارا سایہ اٹھ جائے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اسی طرح ہر بچے کے ساتھ جو یتیم ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ بڑا پریشان بیٹھا تھا، باقیوں نے کپڑے بھی پہنے تھے۔ آپ نے کہا بیٹا آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے میرے آج کپڑے بھی پرانے پہنے ہیں۔ آپ عید کی نماز کے لیے نہیں گئے، آپ نے اس بچے کو کندھے پر اٹھایا، آپ گھر لے کر گئے، آپ نے فرمایا یہ عائشہ تمہاری ماں ہے، آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ اس کو ذرا غسل دو، غسل دیا، سر میں جو ہے نا وہ کنگھی کی گئی، اور پھر حضور نے اپنے کندھے کے اوپر اس کو بٹھایا اور پھر اس کو لا کر اپنے ساتھ مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر بٹھایا۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ، کوئی سونا چاندی وغیرہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یتیم بچے ہیں، یہ دیوار گر جائے گا، شیر والے آ کر ان کا خزانہ لے جائیں گے، تو چلو کم از کم یہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو یہ اپنا خزانہ خود بخود نکال لیں گے۔ اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ 25 سال تک جب یتیم پہنچ جائے اس کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ بعض علماء نے لکھا نہیں کہ 40 سال تک جب وہ پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں اس کی سمجھ دیکھو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، 15-16 سال ہوتی ہے، لیکن اس کی سمجھ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، تو اگر سمجھدار ہو دے سکتے ہو، سمجھدار نہیں ہے تو اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، ضائع کر دیں گے۔ باقی بلوغت کی عمر جو ہمارے فقہا نے لکھی تھی بچی کے لیے 15 سال اور یہ 18 سال، اب وہ عمر نہیں رہی، اب خوراک تبدیل ہو گئی۔ اسی امیر بجلیگر صاحب رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت بچہ بالغ کب ہوتا ہے، اس نے کہا پیدا بعد میں ہوتا ہے، بالغ پہلے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ اس کا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، تو بالغ پہلے ہوتا ہے اور دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور نکال لے اپنا خزانہ، رحمتم من ربک، فرمایا یہ جو میں نے کام کیے ہیں یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلت عن امری، اور نہیں کیا میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اختیار سے، میں نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے میں نے یہ کیا ہے۔ دونوں الگ محکمے کے ماہر تھے، ایک کا علم شرعی تھا اور دوسرے کا علم تکوینی تھا۔ جیسے ایک شخص کے پاس میراث کا علم زیادہ ہوتا ہے، ایک آدمی فقہ کے اندر ماہر ہوتا ہے، تو الگ الگ علوم ہیں۔ تو یہ تکوینیات کے ماہر تھے، وہ تشریعیات کے ماہر تھے۔ وما فعلت عن امری، اور نہیں کیا ہے میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنے اختیار سے۔ ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، اگلی آیتوں میں پھر ذوالقرنین کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔